إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے
تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ 2 دن 25 دسمبر کا دن گزرا ہے، آج 27 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کے دن عیسائیوں کی عید تھی، جسے ہم اپنے معاشرے میں عام طور پہ بڑے دن کا لقب دیتے ہیں، اور 27 کے بعد 31 دسمبر کی رات اور اس کے بعد 1 جنوری، اس دوران ہمارے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ بہت سارے اسلامی ممالک میں اب یہ وبا پھیل گئی ہے، اب یہ بیماری پھیل گئی ہے کہ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے اور اسی طرح کرسمس ڈے کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے آخر میں گفتگو کی تھی کہ عیسائیوں کا دن کرسمس ڈے جو ہے، اس پہ مبارکباد دینا، خوشی میں شریک ہونا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اب مسئلہ یہیں پہ بس نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں اب اسلام پہ یقین نہیں ہے اور اسلام پہ ہمارا توقف نہیں ہے۔ توقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا۔ اب جب اسلام نے جو ہمیں دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، جو تہوار دیے ہیں، ہم ان دنوں پہ نہیں ٹھہرتے، ان پہ نہیں رکتے، بلکہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آنا چاہیے کوئی نہ کوئی دن، چاہے وہ کفار کی طرف سے ہو، چاہے یہود و نصارہ کا ہو، چاہے ہندوؤں کا تہوار ہو، چاہے سکھوں کا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس دن ہونا چاہیے، چاہے ہیپی نیو ایئر ہو، چاہے کرسمس ڈے ہو، بس ہونا چاہیے، ہم نے تو منانا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہماری دلی خواہشات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں، ہم نے کبھی تدبر کیا ہی نہیں کہ یہ دن ہمارے لیے منانا جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ دن ہمارا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اس طرح کے 20 دن ہم مناتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں وہ دن اسلام کے بھی مخالف ہیں، اور ہم کیوں منائیں جب ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب کرسمس ڈے منایا گیا، اب میں نے آتے ہوئے راستے میں دیکھا جگہ جگہ پہ بینر لگے ہیں، پوسٹر لگے ہیں، مبارکبادیں دی گئی ہیں، کرسمس ڈے مسیحی برادری کو ہماری طرف سے مبارکباد ہو، اور نام لکھا گیا جی حاجی صاحب۔ اب وہ حاجی جو حج کر کے آیا ہے، جو اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہے، جو مسلمان ہے، اب وہ کرسمس ڈے پر مبارکباد دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ کوئی جتنا نیک ہوتا ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ان کے تہواروں میں بھی شریک ہونا، بلکہ امت کے بڑے بڑے علماء، ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ، بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے محدث تھے، ان سب کا یہ اجماع ہے اور ان سب کا اتفاق ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا، ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، یہ ایسے ہی ہے۔ تم اگر عیسائی کو کرسمس ڈے پر مبارکباد دیتے ہو،
یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کو صلیب پر سجدہ کرنے کی مبارکباد دی ہے. وہ صلیب کو سجدہ کرتا ہے، تم اسے مبارکباد دیتے ہو. اس طرح ہے. اس لیے ان کے ڈے پر، ان کے تہوار پر مبارکباد دینا یہ اسلام میں ناجائز ہے. اب بعض ہمارے ہاں روشن خیال، وسعت نظری کا تانا دینے والے اور اپنے آپ کو سیکولر کہلانے والے، وہ کہتے ہیں جی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، مبارکباد دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. روشن خیالی کا دعویٰ کر کے اسلام کی شکل کو بدلنا چاہتے ہیں، اسلام کے چہرے کو بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. مسلمانوں کا تہوار اپنا ہے، ان کا اپنا ہے، ہم ان کے تہوار میں شرکت نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑھ کر کیا شرکت ہے کہ ہم نے سڑکوں پہ بینر لگا دیے، اور لگایا بھی مسلمانوں نے، عیسائیوں نے نہیں، مسلمانوں نے لکھ لکھ کے لگایا اور منایا گیا، اور باقاعدہ کیک کاٹنے میں شریک ہوئے، سالگرہ منائی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے ہی نہیں. نہ انجیل سے ثابت ہے، نہ بائبل سے، کسی کتاب سے اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں. بلکہ اسی وجہ سے 3 صدیوں تک حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش منایا ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ ثابت ہی نہیں تھا. جب اس کو شروع کیا گیا تو مسیحی عیسائیوں نے خود اس دن کی مخالفت کی تھی. یہ یوم پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلی بات ثابت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، اس دن میں مبارکباد دینا اتنی بڑی قباحت ہے کہ آپ ان کے عقیدے پر ان کی مدد کر رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ پیدا ہوا ہے. اب یہ ان کا عقیدہ ہے اس دن کے پیچھے کہ کرسمس ڈے والے دن کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ رب، وہ الہ کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بڑھاپے کا ڈر ہو کہ کل کو میں نے بوڑھا ہونا ہے، میرا بیٹا مجھے سنبھالے گا، مجھے پالے گا، میرا خیال رکھے گا. اور جس کو بڑھاپے کی کوئی فکر نہیں، اس طرح کے ایوب اس سے دور ہی دور ہیں، اور وہ سبحان ہے، اس طرح کے ایوب سے پاک ہے. اسے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بنا کر اور اس کی پیدائش کا دن مقرر کر کے تم اس دن کو مناؤ، اور مسلمان اپنے عقیدہ توحید کا پرچار کرتے ہوئے اور اقرار کرتے ہوئے پھر بھی جا کے کرسمس ڈے پر مبارکباد دے، تو کیا مسلمان کے لیے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. پیچھے اتنا بڑا وہ کیا کہتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ نے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی تینوں کو ملاؤ تو ایک الہ بنتا ہے، اللہ ان تینوں میں سے ایک ہے، وہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ اور جبریل امین علیہ السلام، یہ تینوں مل کر پھر ایک الہ بنتے ہیں. اب اس عقیدے کی بنیاد پر وہ اپنا کرسمس ڈے مناتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا کر. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ کا بیٹا بنا کر ہم وہ اپنا دن مناتے ہیں اور ہم اس دن میں شریک ہوتے ہیں. اور کیا ہمارے لیے پھر یہ جائز ہے؟ چھوڑ دو 2 رنگی، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جاؤ، یا سراسر سنگ ہو جاؤ. 2 رنگی چھوڑ دو. یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم کام عیسائیوں والے بھی کر لیں. ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے اسلامی تہوار بھی منائیں اور کرسمس ڈے بھی منائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا کرسمس منا لو یا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ منا لو. 2 رنگی چھوڑ دو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے عقائد پر ان کو مبارکباد دینا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں. یہ تمام علماء کا موقف ہے. اب اپنے آپ کو کوئی روشن خیال کہنے والا، سیکولر کہنے والا اٹھ کے کہہ دے جی جائز ہے، تو ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی بات معتبر ہوگی. پیچھے اتنا غلط نظریہ ہے. چلو کوئی اچھی بات ہو تو بندہ مبارکباد بھی دیتا ہے، پیچھے نظریہ ہی غلط ہے. ہم مبارکباد کس بات کی دیں؟ ہم ان کی خوشی میں کیوں شریک ہوں؟ ہمارے اپنے تہوار ہیں، ہمیں اپنے تہوار دیے گئے ہیں. ہم ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے تمدن سے مروب ہو کر ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں.
ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ ہمارے دنوں سے مرعوب ہو کر ہمارے ساتھ آتے، اور کوئی ایک دن نہیں، پھر ایک دن نہیں، دنوں کو اگر دیکھا جائے غیر اسلامی تہوار جو ہیں ان کو اگر گننے لگو، بسنت، اس کے بعد ہیپی نیو ایئر، ویلنٹائن ڈے، اپریل فول، مدرز ڈے، وومن ڈے، اور اسی طرح انٹرنیشنل چلڈرن ڈے، اور اسی طرح ماؤں کا دن، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے دن ہیں، گنے نہیں جاتے، بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 142 دن ہیں جو دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ اب یہ دن سارے کے سارے منائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں ایسے دن نہیں ہیں۔ کفار یہود و نصارہ وہ دن مناتے ہیں، کون سا؟ مدرز ڈے، ماؤں کا دن، وومن ڈے وہ مناتے ہیں۔ اب مدرز ڈے منانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ لوگ تو ایسے ہیں، حقیقت ان کی کیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اولڈ ہاؤس اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، گھر میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تعلق ٹوٹ گیا، اب ان سے سنبھالے نہیں جاتے، اپنی ماں کو، اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، ان کی وہاں خدمت کی جاتی ہے، ان سے خود اپنے والدین کی خدمت بھی نہیں ہوتی۔ اب والدین کو چھوڑ دیا، قطع تعلقی ختم، سب کچھ۔ اب وہ لوگ والدین کا اور ماؤں کا دن مناتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ سارا سال ان کی ماں اولڈ ہوم میں مر کھپ رہی ہے، سال کے ایک دن میں جا کے اپنی ماں کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور اس دن اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، ایک دن۔ اس وجہ سے وہ دن مناتے ہیں کہ اپنی ماں کی ایک دن ہم خدمت کر لیں۔ ہمیں کیا ضرورت؟ ہمیں اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ، بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں، تمہارے پاس ماں باپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے، تم جوان ہو، تمہارے لیے یہ لائق نہیں کہ اپنے ماں باپ کو تم اف بھی کہو۔ بڑھاپے کی عمر میں اگر باپ ڈانٹ دیتا ہے، ماں ڈانٹ دیتی ہے، تمہیں تو اف کہنے کی اجازت نہیں۔ وہ لوگ دن کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ سارا سال ان کے والدین، ان کے ماں باپ ان سے دور ہیں، وہ سال میں ایک دن مقرر کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا رحم دل اور ماں باپ کا کتنا خدمتگار ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے دن مقرر کر لیا، جی اس دن میں ہم نے صرف خدمت کرنی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو ان دنوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ خواتین کو عزت دینے کے لیے وہ ایک دن مقرر کرتے ہیں، وومن ڈے، کہ ہم نے خواتین کو آزادی دی ہے، ہم نے خواتین کو کھلا چھوڑا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، حالانکہ یہ بھی اسلام کے مخالف ہے۔ لیکن خواتین کے جو اصل حقوق ہیں ہم نے ان کے لیے کوئی ایک دن مقرر نہیں کیا، بلکہ اسلام کے اندر سارا سال ہی خواتین کے حق ان کو ملتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایک دن مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دن تو وہ مقرر کریں جنہوں نے سارا سال اس دن کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم تو سارا سال ان دنوں کی پاسداری کرتے ہیں، والدین کی خدمت سارا سال کرتے ہیں، مزدوروں پر رحمت اور شفقت اسلام کا حکم ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری دو۔ اب لیبر ڈے منانے کا، مزدوروں کا دن منانے کی کیا ضرورت؟ مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، مزدور اس دن مزدوری کرتے ہیں، اور جو مزدوری کروانے والے ہیں بڑے آرام سے گھر میں بیٹھ کے چھٹی مناتے ہیں۔ اب ان دنوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزدور اپنے دن میں مزدوری کر رہا ہے اور اس دن سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مالک۔ اب یہ دن اسلام کا بنایا ہوا دن نہیں ہے، حالانکہ جو مزدور کے لیے مزدوری کا حکم ہے اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا حکم ہے، وہ تو سارا سال ہے۔ دن وہ مقرر کریں جنہوں نے سارا سال مخالفت کرنی ہے۔ جب ہم نے سارا سال ہی مخالفت نہیں کرنی تو ہم کیوں دن مقرر کریں؟ تو پھر کیا کہا تھا اقبال نے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ ہم نے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنے تہوار، اپنے دن سارے کے سارے وہ اختیار کر لیے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، ان کا ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جن کی مشابہت اختیار کرو گے تم ان جیسے بن جاؤ گے۔ اب اگر ہم یہود کے بنائے ہوئے تہواروں کو منائیں گے تو ہم ان جیسے، اگر ہم ان کے مذہبی شعار کو اپنائیں گے تو ہم ان جیسے، نصارہ کے بنائے ہوئے کرسمس ڈے، ان کے اپنے وضع کردے ہوئے دنوں کو ہم منائیں گے تو ہم ان جیسے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ہمیں اب خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سا دن منانا ہے کون سا نہیں منانا. اور صرف یہ دن نہیں منائے جاتے، دن منانا بھی بری بات ہے، اور اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر بڑی قباحت ہے، اس سے بڑا فساد ہے. دن منانا تو بری بات ہے اور اسلام کی مخالفت ہے ہی، اور جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے اسلام اس کی اس سے بڑھ کر مخالفت کرتا ہے. اب ہیپی نیو ایئر 25 دسمبر کا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مبارکباد نہ دیں کیونکہ ان کا نظریہ ہی غلط ہے. ہم ان کو اس نظریے پر مبارکباد قطعا نہیں دے سکتے. ہم عقیدہ توحید کے پرچار کرنے والے ہیں اور عقیدہ توحید کو سمجھنے والے ہیں. ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، جب نہیں مانتے تو پھر اس پر مبارکباد بھی نہیں دینی، اس پر ان کی حمایت بھی نہیں کرنی. اور اگلا جو تہوار ہمارے ہاں منایا جائے گا جو آ رہا ہے ہیپی نیو ایئر، ہر سال یہ ہوتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے. پہل تو یہ ہوتا تھا بڑے بڑے عہدیدار لوگ یا بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ وہ یہ دن منایا کرتے تھے، اس رات کو پارٹیاں رکھی جاتی تھیں. آج کل ہر مسلمان، یہودی عیسائی تو ہے ہی ہے، ہر مسلمان چھوٹے سے چھوٹے طبقے کا بھی اپنی وسعت کے مطابق ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے. رات کے 12 بجنے کی دیر ہے، میسیجز شروع، واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب، ہر چیز پہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. اور ہیپی نیو ایئر کو منایا کیسے جا رہا ہے؟ سڑکوں پر، چوراہوں پر، چوکوں اور چرستوں میں شور و غل کے ساتھ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے اور آتش بازی کی جاتی ہے. یہ سب کچھ اسلام کے مخالف ہے. بازاروں میں شور کرنا، اور کیا ہوتا ہے پھر چند نوجوان موٹر سائیکل پکڑ کر ان پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سلنسر بھی اتار دیتے ہیں، اور پھر وہ سڑکوں پر اس طرح بھگایا جاتا ہے، آوازیں آتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، سونے والا سو نہیں سکتا. بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ بازاروں میں شور اور اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ فضول خرچی، اور اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آج ہم اس طرح دن مناتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ نے کبھی بد گوئی نہ کی، آپ نے کبھی فحش گوئی نہ کی، اور اسی طرح آپ بازاروں میں شور کرنے والوں کی طرح نہیں تھے. آپ نے کبھی بازار میں شور نہیں کیا، یہ آپ کا اخلاق تھا. بلکہ بازار میں نکل کر صحابہ کرام شور نہیں کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں نکلتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے لوگوں کو، السلام علیکم، السلام، لوگوں کو سلام کرنے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے. آج کیا ہوتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اور اس طرح کی مجالس، اس طرح کی محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے جن میں سراسر اسلام کی مخالفت ہو رہی ہوتی. اور ایک مسلمان اس پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سال گزر گیا. اب یہ سال، جو سال ہم مناتے ہیں، اس سال کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر رائج ہے، ہم اسی تاریخ کو دیکھتے ہیں، وہی تاریخ ہماری دفتری معاملات میں چلتی ہے، وہی تاریخ ہماری زندگی کے معمولات میں چل رہی ہے. لیکن مجال ہے کسی کو پتہ ہو کہ اسلامی تاریخ آج کیا ہے اور اسلامی تاریخ کا مہینہ کون سا ہے اور سن کون سا؟ کسی کو نہیں یاد ہونا. میرے خیال میں آپ میں سے بھی کسی کو نہیں یاد ہونا کہ اسلامی مہینے کا مہینہ کون سا ہے. شاید اللہ ماشاءاللہ ہوگا بھی کسی کو. تاریخ کون سی ہے، ہجری کون سی ہے، یہ بھی نہیں یاد لوگوں کو. کہ 40 ہے، 1440 ہے کہ 41 ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور مہینہ کون سا ہے پتہ ہی نہیں. تاریخ کون سی ہے پتہ ہی نہیں. اسلامی مہینوں سے ہم تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں اور ہیپی نیو ایئر ان دنوں پہ منا رہے ہیں جو ہماری تاریخ ہی نہیں ہے، جو ہمارا سال ہی نہیں ہے. اس اسلامی مہینوں کے ساتھ، ان اسلامی مہینوں کے ساتھ ہمارے دنوں کا جو ہے وہ الحاق کیا گیا ہے. ہمارے دنوں کو ان اسلامی مہینوں کے ساتھ ملایا گیا ہے. ہماری عبادات، حج، روزہ، اسی طرح دوسرے تیسرے معاملات، وہ سارے ان دنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں.
لیکن ہمیں اسلامی کیلنڈر کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسلامی سال کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم وہ سال مناتے ہیں جو اسلامی نہیں ہے، ہم اعلیٰ کو چھوڑ کے جو احقر ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، اور اس کو مناتے بھی پھر ایسے ہیں کہ جس طریقے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کا، اس سال کا 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد ایک دم سے شور شرابہ کیا جاتا ہے، ایک دم سے آتش بازی کی جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، بلکہ شراب پی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے۔ ایسی محفلیں، ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں سرے عام شراب بکتی ہے، شراب تقسیم کی جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اب ان دنوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بالکل نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک سال گزرا ہے، تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ایک سال گزر گیا ہے، بلکہ تمہیں اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، اور میں نے اس سال میں کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ انسان کو اگر سال منانا بھی چاہیے تو اس کا انداز کچھ یوں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے گزرے ہوئے سال پر نظر دوڑائے کہ میری اس سال میں کیا کمیاں تھیں، کیا کوتاہیاں تھیں۔ میں نے ایک سال گزارا ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں نے ایک سال گزارا ہے، اب میرے وہ دن، میرے وہ لمحات جو میں گزارنا چاہتا تھا وہ گزر گئے ہیں۔ اور انسان کو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو بڑی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت انسان کی اپنی زندگی اور انسان کی اپنی عمر ہے۔ انسان کو اگر اللہ نے ایک اور سال میسر کر دیا ہے، ایک سال پورا کا پورا گزر گیا ہے، تو انسان کو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وہی سال جو اس نے گزارا ہے، وہی سال جو اس نے گزارا ہے، اس کے ساتھ وہ سال گزارنے والے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو چکے، بہت سارے اس دنیا سے جا چکے۔ اسے عبرت پکڑنی چاہیے کہ میرا یہ سال گزرا ہے، گزر گیا ہے، اب میں دیکھوں کہ میری اس سال میں کمیاں کیا تھی، کوتاہیاں کیا تھی، میں نے اس سال میں کیا کرنا تھا جو میں کر نہ سکا، اب اس سال میں جو میں نے کیا ہے کیا وہ صحیح تھا کہ نہیں۔ بلکہ صحابہ تو ہر روز اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے ایسا دن کوئی گزر جائے جس دن میں ہم نے اللہ کے لیے کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو تو ہم اس دن کے بارے میں افسوس کا اظہار کرتے کہ آج کے دن ہم نے اپنے اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ کوئی نفلی عبادت نہیں کی۔ تو صحابہ تو اپنے دنوں پر بھی پریشان ہوتے تھے، یہاں سال گزر جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دن منانے کی بات آتی ہے تو ہم سارے کے سارے شریک ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اگر وہ دن مناتے ہیں تو تم نہ مناؤ، مخالفت تو یہ ہے نا، اگر وہ مناتے ہیں ہیپی نیو ایئر تو تم کیوں مناتے ہو؟ اسلام میں ایسا دن کوئی نہیں ہے۔ نیا سال آیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں کسی مسلمان نے ہیپی نیو ایئر نئے سال کو نہیں منایا، اور جس طرح سے ہم مناتے ہیں اس طرح سے خاص کر کے نہیں منایا۔ بلکہ اسلام میں سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور پہلا مہینہ محرم کو مقرر کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اس سے پہلے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلا مہینہ کون سا، آخری مہینہ کون سا۔ اسلام میں تو مہینے 12 تھے، نام بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن پہلا محرم ہے، آخری ذو الحجہ ہے۔ اس کو مقرر کب کیا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں۔ اس سے پہلے تو مقرر ہی نہیں تھا، مہینے آ رہے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ سال کب دوبارہ شروع ہونا ہے۔ تو سالوں کو منانا اور ہیپی نیو ایئر منانا یہ اسلام کا کوئی تہوار نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا کہ ان کی مخالفت کرو، اس طرح کے جو مذہبی شعار ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا سال اس انداز سے منانا چاہیے کہ رخت عمر رو میں ہے، دیکھیے کب تھمے، رخت عمر رو میں ہے، دیکھیے کب تھمے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں،
زندگی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، گھٹتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا سال ہم نے سال گزارا ہے، سال گزر گیا، 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم نے سال گزارا ہے، ہم نے اس سال میں کیا کیا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے نئے سال میں غیبت کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ ہم نے نئے سال میں لڑائی جھگڑے کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ ہم نے اگر کسی سے لڑائی اور جھگڑا کیا ہے اس سے صلح کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کرنی ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے معاملات، یہ ہے محاسبہ۔ انسان خود دیکھے کہ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ 1 سال گیا، 1 سال نیا ہے آنے کو، 1 سال گیا، 1 سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا ہوش نہیں ہے اب بھی دیوانے کو کہ سال گزر گیا اب نیا سال آ جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے وقت کو اہم بنانا ہے کہ نہیں بنانا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ تمہاری زندگی کے دن، تمہاری زندگی کے لمحات دن بدن گزرتے جا رہے ہیں، دن سالوں کی طرح گزرتے جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، غیبت شروع کر دیتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جھوٹ شروع کر دیتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے وقت کو فائدہ مند بنایا ہے کہ نہیں بنایا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہمارا وقت جو گزر گیا، ہمارا سال جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، جیسا گزرا گزر گیا، لیکن اب ہمیں اپنے وقت کو اہم بنانا ہے۔ اب عمر اگر تمہیں نیا سال میسر آ جاتا ہے، کچھ دن اور میسر آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا تم پر بڑا احسان ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اب اللہ نے تمہیں موقع دے دیا، تمہیں اور دن مل جائیں، تمہیں میسر آ جائیں، 1 سال گزرا، نیا سال آیا، تم اس میں بھی عمل کرو، اچھے عمل کرو، تمہارے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں آگے فرمایا شر الناس من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا بندہ اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن کام سارے کے سارے برے ہوں، کام سارے کے سارے الٹے ہیں۔ عمر اللہ نے بڑی دے دی ہے، اب کیا فائدہ ایسی عمر کا، کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ زندگی گزرتی جائے، انسان اپنے اعمال نہ بدلے، اپنے شب و روز کے معمولات پر نظر نہ دوڑائے، نہ سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں نے جا کے حاصل کیا کرنا ہے۔ وہ منزل، جس منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ منزل تب تک نہیں مل سکتی جب تک اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اختیار نہ کیا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن نہ ہوئے تو وہ منزل ہمیں نہیں ملے گی۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا جو اس منزل کی طرف جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم آئے ہیں یہاں دنیا میں آئے ہیں ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے نہیں آئے، اور وومن ڈے اور لیبر ڈے اور اپریل فول، ویلنٹائن ڈے، اس طرح کے دن منانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا نہیں گیا۔ ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کوئی نماز روزے کی بھی کر لو کہ دن ہی منانے ہیں، بس دن منانے کے لیے ہم نہیں آئے، اور نہ ہی یہ ہمارے دن ہیں۔ جتنے بھی دن ہیں کفار کے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے صرف 2 دن ہیں، صرف 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور واللہ اس بات کا مشاہدہ آپ بھی کر چکے ہیں اور میں نے بھی کیا ہے کہ مسلمان سال میں اتنے دن مناتا ہے، دن منا کے جب عید الفطر کا موقع آتا ہے اسے خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب عید الفطر میں اس طرح خوشی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ سال میں اور بہت سے دن ہیں جن میں انسان خوشی منا لیتا ہے۔ بلکہ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ باقی تہوار ہوتے ہیں اس طرح خوشی مناتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہے، لیکن عید الفطر کے موقع پر اکثر اوقات سارے کا سارا دن سو کر گزار دیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ایسے ہوتا ہے، جو خوشی منانے کا دن ہے وہ ہم مناتے نہیں ہیں، اور جہاں ہمیں منانے کا حکم نہیں ہے
وہاں ہم سر عام مناتے ہیں اور ایسی طریقے سے مناتے ہیں جو طریقہ بھی اسلام کے مخالف ہے۔ اب ہمارے جو دن اسلام کے ہیں ان دنوں پہ ہماری خوشی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح خوشی مناتے ہیں جس طرح منانی چاہیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں۔ اس لیے ہمیں اسلام پہ چلتے ہوئے، اسلام کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے اور اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، اس طرح کی فضولیات میں اپنے وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے، اپنے وقت کو اہم جانتے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یاد رکھو کہ انسان کے لیے اللہ نے دو نعمتیں رکھی ہیں جو بڑی ہی اعلیٰ نعمتیں ہیں، لیکن لوگ ان نعمتوں سے غافل ہیں۔ ایک نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فارغ وقت کا میسر آ جانا۔ انسان کو وقت مل جائے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تمہیں وقت ملا ہے تم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں وقت ملا ہے تم اپنے رب سے تعلق جوڑو، تمہیں اللہ نے عمر دی ہے، تمہیں اللہ نے زندگی سے نوازا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اپنے وقت کو اہم بناؤ۔ کل قیامت کے دن اپنے شب و روز کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزارنے والا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور پشیمان ہوگا اور پریشان حال ہوگا۔ پھر وہ سوچے گا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں اپنے وقت کو اہم سمجھ لیا ہوتا، اللہ نے مجھے 70-80 سال کی عمر دی تھی، کاش کہ ان سالوں میں سے میں نے کوئی 1 سال ہی اچھے طریقے سے لگا لیا ہوتا، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہوتی، ان سالوں میں میں نے اللہ کی عبادت کر لی ہوتی۔ پھر انسان پچھتائے گا اور پھر کہے گا اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ اچھے عمل کروں۔ لیکن دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، پھر اس وقت انسان پچھتائے گا۔ لیکن اب پچھتایا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت کا پچھتاوا بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان کو یہ گزرتے ہوئے دن، گزرتے ہوئے لمحات، گزرتے ہوئے مہینے، گزرتے ہوئے سالوں سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دن اور رات کا گزرنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، پھر دن کے بعد رات کا آ جانا، یہ انسان کے لیے عبرت کا باعث ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ جس طرح دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، میری زندگی بھی گزر رہی ہے، مجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ میری موت آئے میں اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر لوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے میں اپنی زندگی کے معمولات کو اپنے لیے آسان کر لوں۔ کہ آج اگر تم اپنے معاملات کو اس طرح گزارو گے، اپنے معمولات کو اس طرح سے سیٹ کرو گے کہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سختی کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن اگر آج تم اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا۔ اب ہم نے خود کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا، ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ انسان کی اپنی ذات پر سب سے بڑا حاکم انسان اپنی ذات پہ ہے۔ انسان اپنی ذات پہ اپنا حکم چلا سکتا ہے، اپنا حکم چلا سکتا ہے، لیکن اپنا حکم اگر وہ شریعت کے مطابق چلائے گا تو انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہے، آخرت میں بھی آسانی ہے۔ لیکن اپنی ذات پر اپنا حکم چلانے کا اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی ذات پر وہ حکم چلاتا ہے اور وہ احکامات نافذ کرتا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں، تو پھر اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ تو اس لیے اسلام کا معنی ہی یہ ہے مسلم۔ مسلم کہتے ہیں ایسا انسان جو تابع دار اور فرما بردار ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جائیں، اس کا معنی اور پیچھے جا کے کریں لغت میں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک اونٹ جس کے گھٹنے کو باندھ دیا جائے اور اس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے اور اس کا مالک اسے جس طرف لے کے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے، اونٹ اس کی تابع داری کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان، اس کو تابع دار اور فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کی تابع داری کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، جس طرف اس کا مالک کہے، جس طرف اس کا رب کہے اس طرف اسے جانا چاہیے، اور جس طرف سے اس کا مالک اور اس کا رب روک دے اس طرف مسلمان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اب یہ جو دن ہے ان کی طرف مسلمان کو جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ سارے خطبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں فضول وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے کہ انسان فضولیات کو چھوڑ دے۔ یہ فضولیات ہیں، لغویات ہیں، اور یہ آتش بازی اور شور و غل کرنا اور اسی طرح وقت کا ضیاع کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کے مخالف ہیں۔
ہمیں اپنے تہواروں کو اپنانا چاہیے، اپنے تہواروں پر خوشی منانی چاہیے، ان تہواروں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر توقف کرنے کی، کتاب و سنت پر ٹھہر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔